ایک مضبوط گھر بناتے ہیں۔ جی ناظرین، اس وقت موجود ہیں اسلام آباد چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹریز، اس کے جو پریزیڈنٹ ہیں سجاد سرور صاحب ہمارے سے موجود ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں کہ اسلام آباد چیمبر آف کامرس کے موجود ہوتے ہوئے آپ کو اس چیمبر کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ بہت شکریہ، آپ نے کویشچن کیا کہ اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی۔ تو بیسیکلی جو اسلام آباد چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹری جو پہلا چیمبر تھا جو اسمال ٹریڈرز کے لیے ایک علیحدہ چیمبر گورنمنٹ نے بنایا، اس کی بیسیکلی ضرورت یہ تھی کہ ہمارے جو اسمال ٹریڈرز ہیں، جو دکاندار ہیں اور جو چھوٹے طبقے کے جو کاٹن انڈسٹری ہے، ان کے بڑے چیمبرز کے اندر رسائی اس کے نہیں تھی جیسے ہونی چاہیے تھی۔ اسی طرح وومن چیمبرز بھی ہمارے ساتھ بنے۔ وومن چیمبرز کا بننے کا بھی مقصد یہی تھا کہ وومنس کی نمائندگی جو ہے بڑے چیمبرز کے اندر اس طریقے سے نہیں تھی جیسے ایک نمایاں طور پہ ہونی چاہیے۔ تو یہ ہمارے ایک مطالبہ تھا جس کے اوپر 2013 کے اندر ایک قانون بنا، جس کے بعد جو ہے اسمال ٹریڈرز اور اسمال انڈسٹریز کے لیے علیحدہ چیمبر بنے اور وومن کے لیے علیحدہ چیمبر بنے، تاکہ وہ اپنے طور پہ اس کے جو اقراض و مقاصد ہے اس کے مطابق جو کام کر سکیں۔ جی آپ کے باقاعدہ سے ابھی صدر ہیں، تو ابھی آپ بھی جو ٹریڈ آرگنائزیشن کا جو قانون آپ پہ بھی لاگو ہوتا ہوگا، آپ بھی پھر 2 سال کے صدر منتخب ہو گئے؟ ہاں جی، اس طرح کے یہ جو چیمبر ہمیں ملے، لائسنس ملا جب وومن چیمبر بنا یا ایسوسیشن سے، وہ ایک ہی ٹریڈ باڈی کے اگینسٹ انڈر آتا ہے، قانون ایک ہی ہے، اور ہمیں بھی لائسنس جو دیتا ہے ڈائریکٹر جنرل ٹریڈ آرگنائزیشن کے ڈی جی آفس کے تحت ملا ہے، اور وہی رولز اپلائی ہوتے ہیں جو باقی چیمبرز کے اوپر ہوتے ہیں۔ ہمارا بھی جو ہے نا وہ جو ایک ایگزیکٹو باڈی ہوتی ہے، ایگزیکٹو باڈی کے الیکشن ہر سال ہوتے ہیں جو جنرل باڈی ممبرز کے درمیان الیکشن ہوتے ہیں۔ اس دفعہ چونکہ کہ اس کے اندر چینجنگ آئی، پہلے فیڈریشن کے وقت پہ آئی، پھر اس کے بعد 2022 کے اندر جو ہے نا انہوں نے اور تمام چیمبرز کے اوپر اپلائی ہوا جی۔ تو اس طرح جو ہے نا پچھلے جو ماہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی ایک فیصلہ کیا، جس کے بعد جو اس وقت جتنے بھی چیمبرز ہیں پاکستان کے جی، ان سب کے پریزیڈنٹ کی جو مدت ہے یا آفس بیئر کی مدت ہے وہ 2 سال ہو گئی ہے جی۔ تو سر آپ اس مرتبہ پہلے صدر ہیں جو 2 سال کے ٹرن آؤٹ کے لیے آپ منتخب ہوئے؟ ہاں جی، جو 2 سالہ مدت ہے وہ اس سال سے شروع ہو رہی ہے، تو اس طرح جو ہے نا وہ پہلے ہی دفعہ یہاں پہ اپنے چیمبر کے اندر صدر بنا جو 2 سال کے لیے، لیکن مجموعی طور پر میں اس کا 3را سال سٹارٹ ہو گیا، میں 2019 میں بھی اسی چیمبر کے اندر ایز اے صدر جو کام کر چکا ہوں جی۔ سر یہ فرمائیے گا آپ کی پچھلے سال کی اچیومنٹ اور اس سال کی پلاننگ کیا ہے؟ جو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ بڑا ایک کم مدت کے لیے ہوتا تھا، آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن جیتنے کے بعد مہینہ 2 مہینہ تو وہ بعد کے چلتے تھے، اس کے بعد جو ہے نا پھر آخری 3 مہینے چلتے تھے آپ کے الیکشنز کے جی۔ اس بار الیکشن تو نہیں ہوا، لیکن جو ہے نا وہ کنفیوژن پورے پاکستان کے اندر بہت زیادہ پھیلی تھی الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے جی۔ لیکن اس کے باوجود جو ہم نے کافی کام کیا، ہم نے زیادہ تر اسلام آباد کے اندر جو ڈپلومیٹس کے اوپر کافی ہم نے ورکنگ کی، تو ہم نے کانفرنس کرائی ڈپلومیٹس کی یہاں پہ اپنے چیمبر میں، جس میں 24 امبیسیز کے امبیسڈرز نے شرکت کی جی۔ اس کے علاوہ اس وقت تک ہم نے جو اس سال تو 22 چیمبرز جو امبیسڈرز تھے جنہوں نے ہمارے چیمبر کے اندر آ کے وزٹ کیا جی۔ پھر ہم نے اسلام آباد کے جتنے بھی انتظامیہ تھی، سی ڈی اے کی انتظامیہ تھی، ان کو دعوت دی، انہوں نے ہمارے اسلام آباد چیمبر کے اندر وزٹ کیا۔ بیسیکلی ہم ٹریڈرز کے ویلفیئر کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ٹریڈرز کے جو ایشوز ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے مارکیٹ کے ایشوز ہیں، وہ ہمارے انتظامیہ کے ساتھ ہوتے ہیں، انتظامیہ کے ہی مدد کے ساتھ ہم ان کو حل کرتے ہیں۔ تو ہم نے تمام مارکیٹس کے اندر ہماری نمائندگی ہے، ہمارے جو چیمبر ہے، ہمارے چیمبر کے جتنے بھی مارکیٹس کے ادارے ہیں ہمارے ممبر بھی ہیں، تو ہم ان کے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ گورنمنٹ کے ساتھ مذاکرات ساتھ ہم منسٹرس سے بھی ملے، ہم نے مختلف جو ہے اور اپنے جو ہے گورنمنٹ آفیسز ان سے جا کے ملتے ہیں جی۔ اور اگلے سال کا انہوں نے کہا اگلے سال ہم اس کو زیادہ کریں گے۔ ہم نے جو اسٹینڈنگ کمیٹی کے تھرو کام کرتے ہیں، پچھلے سال ہم نے اور ہیلتھ اور ایجوکیشن پہ کافی کام کیا جی۔ ہمارا چیمبر پہلا چیمبر تھا پورے پاکستان کے اندر جنہوں نے اسٹارٹ اپ پروگرام شروع کیے اسٹوڈنٹس کے لیے جی۔ ابھی اس سال راولپنڈی چیمبر نے بھی کیا۔ تو بیسیکلی جو ہے ہمارا یہ ایک سوچ تھی کہ جو اسٹوڈنٹس یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر ایجوکیشن کمپلیٹ کرتے ہیں، ان کے ایک لنک مسنگ تھا کہ وہ ایجوکیشن کے بعد کہاں پہ جائیں جی، کیا کام کریں جی۔ تو بیسیکلی ہم نے پچھلے سال ایک پروگرام آرگنائز کیا جس میں تمام انڈسٹری کو بلایا۔ ہم نے کہا کہ جی آپ بیٹھے آپ اپنے بچوں کا پروجیکٹس دیکھیں۔ تمام ہمارے جو چھوٹی بڑی جتنی بھی یونیورسٹیز تھیں پنڈی اسلام آباد کے 42 یونیورسٹیز کو ہم نے وزٹ کیا، ان کے بچوں کو بلایا اور ان کو بٹھا کے ہم نے پروجیکٹس پورے انٹروڈیوس کرائے جی۔ اس سال بھی ہم نے کیا، تو ابھی جو ہم اس پہ مزید ہم کام کر رہے ہیں۔ اس سال جو ہم چاہ رہے ہیں کہ جو امبیسیز جو پچھلے سال آئی تھی ان کے ساتھ ایم او یوز بھی کریں، ان کو ایک B2B میٹنگس کے لیے بھی بلائیں، اور ہم خود بھی جو ہے ان کو وزٹ کریں جی،
تو بیسیکلی جو ہے نا ہم ایجوکیشن کے اندر پہلے سے زیادہ ایگریسو وہ کام کریں گے، اسپیشلی آئی ٹی کے اندر. آئی ٹی کی ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ ضرورت ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ آئی ٹی کے اندر ہمارے جہاں زیادہ زیادہ نمائندگی ہوگی. سر ابھی آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ آپ نے اسلام آباد چیمبر آف اسمال ٹریڈرس اینڈ اسمال انڈسٹریز کے آپ نے جو یہ چیمبر ہے اس میں کچھ فیسیلیٹیشن سروسز بھی شروع کی ہیں، وہ کیا کیا ہے وہ ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے. بیسکلی ہمارے چیمبر کا مقصد یہ ہوتا ہے، ہمارا جو چیمبر بنا ہے تو ایک آپ کو ہسٹری تو بتا دوں. ہمارے جو ہے وہ قاضی الیاس ہمارے گروپ لیڈر ہیں، وہ اس وقت موجود نہیں ہے. ہمارے جہانگیر اختر صاحب جو نے شروع کیا، ان دونوں کا ویژن یہی تھا کہ ہمارے جو چھوٹا تاجر ہے اس کے لیے فلاح کے لیے کام ہو جی. تو ہم نے ان کا ویژن کو لے کے آگے بڑھے. ہم نے یہاں پہ ایک ڈسپلے سینٹر بنایا، اور ہم نے اپنے تمام جو ممبرز کو دعوت دی کہ آپ اپنے پروڈکٹس کو یہاں ڈسپلے کریں، اور جو ہمارے یہاں پہ مہمان آئیں گے جن کے اندر آپ انتظامی لوگ بھی ہوں گے، ہمارے امبیسڈرز بھی ہوں گے، یا باقی جو ہمارے انڈسٹری کے لوگ ہوں گے، ہم ان کو وزٹ کریں گے اور بتائیں گے یہ ڈسپلے سینٹر ہمارے ممبرز نے یہ اپنے پروڈکٹس یہاں پہ ڈسپلے کیے ہیں. تو بیسیکلی ان کو انکریج کرنا ہے کہ آپ اپنے پروڈکٹس کو. فیسیلیٹیشن سینٹر کی بات کر رہے تھے، ایف بی آر کی بات کر رہے تھے، سمیڈا کا آپ نے ایک سروسز کھولی. تھوڑی دیر پہلے آپ بتا رہے تھے کہ ایف بی آر کا بھی ہم لوگ یہاں پہ اپنے جو ٹریڈرز ہیں ان کے لیے سروسز یہاں پہ ایف بی آر کا بھی ایک بہت ہوگا. اچھا، اس طرح ہے کہ ہمارے جو سمیڈا کا آپ کو پتہ ہے کہ ایک اسمال میڈیم انٹرپرائز کے لیے ایک ادارہ ہے. انہوں نے ہمارے ساتھ آج سے 3 سے 4 سال پہلے ایک یہاں پہ آفس کھولا ہمارے چیمبر کے اندر. اس وقت یہ آفس کام کر رہا ہے، اور ایک ڈائریکٹر لیول کے جو آفیسر ہیں وہ ہر ہفتے میں 2 دفعہ آ کے بیٹھتے ہیں جی. ہم جو سمیڈا کے جو ہے وہ ٹریننگز بیسیکلی کرتے ہیں اپنے ممبرز کے لیے. فری ٹریننگز ہوتی ہے، فری ہیلپ ڈیسک ہوتے ہیں جی. اس کے علاوہ ہم نے جو ہے نا ایف بی آر کے ساتھ بات کریں کہ وہ اپنا ایک نمائندہ وہاں بٹھائیں، تاکہ جو ایشوز ہیں جیسے، اور آپ کا پتہ ہے کہ ابھی انکم ٹیکس ریٹرنز بھی جانی ہے، تو ہم بیسیکلی چاہتے ہیں کہ ہمارے چیمبر کے اندر ہی ایف بی آر کا ہمارے اپنے جو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں اس کے اندر جو ٹیکس کے لوگ وہ بھی یہاں بیٹھتے ہیں. بیسیکلی کسی کو نوٹس آتا ہے، کوئی ایشو آتا ہے تو اس کو بھی حل کرتے ہیں. اسی طریقے سے ہم نے پولیس کو، ٹریفک پولیس سے بھی ریکویسٹ کی ہے کہ آپ بھی ہمیں دیں. یہاں پہ چھوٹے چھوٹے ایشوز کو، اتنے بڑے ایشوز نہیں ہوتے، تو یہاں بیٹھ کے ہم ان کو نا ممبرز کے لیے ایک کوشش کریں گے. موجودہ معاشی صورتحال کے حوالے سے بتائیے. موجودہ معاشی صورتحال کو بالکل بھی بہتر نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ انڈسٹری تو بالکل کام نہیں کر رہی جی. باقی جو ہمارے یہاں پہ جو دکاندار ہیں، دوسرے طبقہ ہے، وہ سائے پس گئے. پہلے تو ہوتا تھا ٹیرف ریٹ جو بجلی کا ہوتا تھا تھوڑا ایک فرق بھی ہوتا تھا. اب تو آپ دیکھ رہے ہیں 100 روپیز پر یونٹ کے قریب پہنچے ہوئے آپ کا بجلی کا جی. اب بجلی اتنی مہنگی لے کے آپ کیسے انڈسٹری کام کر سکتے ہیں جی. پھر جو بینکس جو آپ کو ڈسکاؤنٹ ریٹ دیتے تھے، ڈسکاؤنٹ ریٹ بھی آپ دیکھ رہے ہیں 27% پہ جا چکا ہوا جی. اب کوئی میرے خیال میں بزنس ایسا نہیں ہے جہاں پروفٹ 15% زیادہ ہو جی. اب 15% پروفٹ کے ساتھ آپ کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ کوئی نیا بزنس آئے گا یا کوئی ایکسپینشن ہوگی 27% کے ساتھ جی. اسی طرح ڈالر کا آپ کو پتہ ہے ابھی تھوڑا سا ڈالر کنٹرول ہونا شروع ہے. پہلے ڈالر بھی آؤٹ آف کنٹرول تھا. آپ کا بجٹ جو ہے نا وہ اگر 270 بنا ہوا تھا تو آپ اس وقت 320 پہ جا چکے ہوئے تھے جی. پیٹرول کے پرائسز بھی اتنی زیادہ ہے. تو بیسیکلی جو آپ سیونگس تو بھول جائیں. اب جو آپ جو ہے سروائیول کے ایک جنگ ہے جو پاکستان ہر شہری کر رہا ہے. مشکل وقت ہمیں توقع ہے کہ اب جیسے گورنمنٹ نے اس کے اوپر تو سختی کی ہے. بارڈر اسمگلنگ کے بارے میں ہمیں سن رہے ہیں کہ اس کو روکا جا رہا ہے، اور ٹیرفس بھی کے اندر کمی کر رہے ہیں. تو ہمیں توقع ہے کہ آئندہ 2-3 مہینوں کے اندر انشاءاللہ بہتری آئے گی جی. شروع دن سے ہمارے جو چیمبر نے وومنز امپاور کے اوپر کام کیا. ہم نے اسٹینڈنگ کمیٹیز کے اندر بھی وومنز کو دیا. ہم نے اس کے بعد جو ہے 2016 سے آنری وائس پریزیڈنٹ کا ایک عہدہ کریٹ کیا جو سب وومن کے لیے جی. تو ہمارے ہر سال ایک وومن جو وائس پریزیڈنٹ ہوتی ہیں آتی ہیں. ہمارے پورے سال جو ہے وہ اسی طریقے سے کام کرتی ہیں جیسے باقی آفس بیئر کام کرتے ہیں. تو ہم نے جو ایک الگ سے بھی کمیٹی بنائی ہے وومن امپاور کے لیے. آج ہم نے لیڈیز ٹیچر کو بلایا تھا. لیڈیز کے ہم نے عالمی دن بھی مناتے ہیں جی. اور ابھی جو کینسر کا ڈے کا بھی آ رہا ہے 28 اور یا میرے خیال 19 اکتوبر ہے شاید. تو ہم نے خواتین کے لیے ہم نے ایک علیحدہ سے ایک پروگرامز ہیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو ہم مزید بہتر کرتے جا رہے ہیں جی. سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ جو معاشی اصلاحات کی جا رہی ہے اس سے ملک بہتری کی طرف جائے گا؟ ہاں، جیسے پہلے میں نے کہا کہ ہمیں کافی زیادہ توقع ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں نا وہ بہتری کی طرف جا رہی ہیں جی. جیسے ڈالر کنٹرول ہو رہا ہے جی. اسی طریقے سے اسمگلنگ کے خلاف بھی کافی اگریسو ہو کے گورنمنٹ کمپین چلا رہی ہے. تیسرا جو روزگار کے ایشوز بھی ہیں اس پر روزگار کے ایشو اس لیے بھی پیدا ہو رہے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں مہاجرین بہت زیادہ پاکستان اندر آ گئے ہوئے ہیں جی. تو ابھی گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ مہاجرین کو واپس بھیجا جائے.
تو میرے خیال میں یہ جو جس طریقے سے کام ہو رہا ہے اور ایکسپورٹ کے اوپر جو ہے نا ہمیں یہ چاہیے کہ اس کے اوپر زیادہ سے زیادہ توجہ دیں. اور ایکسپورٹ آپ کو پتہ ہے کہ 2-3 چیزوں کے بغیر نہیں ہو سکتی جی. ایک تو آپ بجلی کے ریٹ کم کرنے پڑیں گے, گیس کے ریٹ کم کرنے پڑیں گے جی. اس کے علاوہ جو ہماری مشینری جو ہے اس اپ گریڈ نہیں ہے, پرانی مشینری ہے, پرانی ٹیکنالوجی ہے, تو ابھی کافی کام کرنے والے بھی ہیں. تو جب تک ایکسپورٹ نہیں بڑھے گی تو میرے خیال میں بہتری نہیں, لیکن ہمیں توقع ہے کہ انشاءاللہ جلد کام بہتری آئے گی جی. سر آپ ہمارے ناظرین کو بات کرنا چاہیں گے, کوئی یوتھ کے نام پہ پیغام دینا چاہیں گے؟ سر یوتھ ہمارے جو ملک کی ایک اثاثہ ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جی دنیا میں ہم چند ان ممالک میں خوش قسمتی سے ہیں جہاں پہ جو یوتھ کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جی. اور یوتھ پاکستان کے اندر جو ہے ابھی آج ہی ہم نے ٹیچر ڈے منایا. ٹیچر ڈے میں ہم نے اسی چیز پہ کیا ہے کہ تقریباً 2.5 کروڑ سے زیادہ بچے ایسے ہیں جو اسکول نہیں جا رہے, اسٹریٹ چلڈرن ہم کہتے ہیں جی. تو ہمیں کافی اس پہ اوپر زور دینا چاہیے کہ ان کے لیے اسکولنگ ہونا چاہیے, ان کے لیے ایجوکیشن کا نظام ہونا چاہیے. اور پھر اس سے اسکول میں بچوں کو لے کے نہیں آنا بلکہ ان کو کیسے معاشرے کے اندر استعمال کرنا ہے اس کے بارے میں ہمیں پالیسی بنانی چاہیے. ہم نے یہاں پہ یوتھ کے متعلق پروگرام کرتے رہتے ہیں, گورنمنٹ کے ساتھ بھی ڈسکس کرتے رہتے ہیں. اور میرے خیال میں یوتھ جو ہے نا وہ پاکستان کے مستقبل کے لیے ایک ان کے لیے رول ہونا چاہیے, اور ہم اس کے لیے آلریڈی کام بھی کر رہے ہیں جی. جی ناظرین, ابھی ہم نے چیمبر آف اسمال ٹریڈرز اینڈ اسمال انڈسٹریز کے جو صدر ہیں موجودہ, جو کہ ابھی 2 سال کی صدر منتخب سجاد سرور صاحب سے بات کی. اور سر سے خوش آئند بات ہے کہ انہوں نے اپنے وائس پریزیڈنٹ کے لیے, ایس وی پی کے لیے اور وائس پریزیڈنٹ کے لیے جو رومز بنائے ہیں, جو آفس بنائے ہیں, وہ کسی بھی بڑے چیمبر سے کم نہیں. اور خواتین کو جو انہوں نے عہدہ دیا اور ڈسپلے سینٹر بنایا اور آئی ٹی کی بات کر رہے ہیں, یہ کسی بڑے چیمبر سے کم نہیں. وہ ایسے لگتا ہے ہم ایک بڑے چیمبر میں بیٹھے ہیں. اور بات کی اسمال ٹریڈرز اور اسمال چیمبرز کی کر رہے ہیں, ان سے مل کے بڑی خوشی ہوئی. ان کا جو جذبہ ہے, ہماری ڈھیر ساری دعائیں ہیں کہ یہ مزید ترقی کریں, کیونکہ یہ پھلے پھولیں گے تو پاکستان ترقی کرے گا. دیکھتے رہیے ہر جگہ ہر وقت نظام نیوز, اور اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ ڈاکٹر ارشد کو. What does it take to dream, to aspire, to be better every day? It takes vision to pave the way for a better future. It takes discipline to create synergy. And it takes courage to step into the light.